الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم آج اسے جو پڑھیں گے وہ ہے المعلقات السبع۔ دیکھیے، معلقات یہ جمع ہے معلقن کی، جس کا معنی ہوتا ہے لٹکی ہوئی چیز۔ السبع یہ 7 کے معنی میں ہے، یعنی 7 معلقات، یعنی 7 لٹکی ہوئی چیز۔ اب آئیے اس کی المعلقات السبع یعنی 7 لٹکی ہوئی چیز، اس سے مراد کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ خانہ کعبے کے ایک کنارے پر کچھ اشعار لکھ کر وہاں ٹانگ دیتے تھے۔ تقریباً 1 سال کے بعد اس سے اچھا کوئی شاعر لاتا تھا تو وہ خانہ کعبے کے ایک کنارے پر اسے لٹکا دیا کرتا تھا۔ اسی طرح 7 معلقات، 7 جنوں نے، 7 لوگوں نے یہ اشعار لکھے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا جس کا نمبر آتا ہے وہ امرؤ القیس کا ہے۔ امرؤ القیس کا شمار زمانہ جاہلیت کے نامور شعراء میں ہوتا ہے۔ جب بھی اس زمانے کے مشہور، معروف اور قادر الکلام شعراء کا ذکر ہوتا ہے تو امرؤ القیس کا نام سر فہرست ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود اس شخص کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں ارشاد فرماتے، جس کا ترجمہ یہ ہمیں ملتا ہے، تمام شاعروں میں سے اچھا شاعر ہے۔ امرؤ القیس کے تعلق سے آتا ہے تمام شاعروں میں اچھا شاعر ہے اور ان سب کو آگ کی طرف لے جانے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ اور اب ہم جو بات کریں گے امرؤ القیس، اس شخص کا اصل نام ذو القروح حندج بن حجر کندی ہے، کنیت ابو الحرث اور لقب ملک الظلیل ہے۔ ملک الظلیل لقب رکھنے کی 2 وجوہات منقول ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگوں نے بیان کیا چونکہ یہ بادشاہ کا بیٹا تھا اور اپنے باپ کی شہنشاہی کو اپنے شراب و شباب میں غرق رکھنے کی وجہ سے برباد کر دیا تھا۔ نمبر 2 جو ہے یا تو اس لیے کہ اس کے اندر حسن پرستی بہت زیادہ تھی اور حسین و جمیل عورتوں کے عشق کی گمراہی ہر وقت اس کے دل و دماغ میں چھائی رہتی تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر اس کو اس لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے اب ہم شعر کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قفا نبکی من ذکری حبیب ومنزلی بصدق اللوا بین الدخول فحوملی۔ قفا یہ امر حاضر صیغہ تثنیہ ہے، اس کا مصدر جو ہے وقوف سے ہے، بمعنی ٹھہرنا، اور اس کے آگے نبکی کا لفظ ہے۔ نبکی صیغہ متکلم ہے، بکا یبکی بکاءً، بمعنی رونا،
سقطن قاف کے سکون اور سین حرکات ثلاثہ کے ساتھ، قاف کے سکون کے ساتھ اور سین میں بسقطی بھی پڑھ سکتے، بسقطی بھی پڑھ سکتے ہیں اور بسقطی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بمعنی ہر چیز کا کنارہ، اس کا جو جمع آتا ہے اسقاطن، ریت کا پتیلا یا کنارہ، اس کا یہ معنی آتا ہے۔ اب اس کے بعد چلیں لیوا، اس کا معنی ہوتا ہے بل کھاتا ہوا ریت یا ریت کا کنارہ، بل کھاتا ہوا ریت یا ریت کا کنارہ۔ جمع الواؤن، دخول اور حومل جگہوں کے نام ہیں۔ اب یہاں قفا جو تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس کے ساتھ اس کے کچھ دوست بھی موجود تھے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ شاعر جو ہے وہ یہاں اپنی بلاغت کو بتا رہا ہے کہ قفا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ کو واحد کے مقام پر یہاں اتارا گیا ہے۔ جب ہم یہ لیں گے کہ قفا جو ہے وہ تثنیہ کا ہے اور امرؤ القیس کے ساتھ اس کے دوست بھی موجود تھے، تو اس وقت ہم معنی کیا کریں گے؟ اے دونوں دوستوں ٹھہرو تاکہ ہم محبوبہ اور اس کے اس گھر کو یاد کر کر رولے جو ریت کے ٹیلا کے آخر پر مقام دخول اور حومل کے درمیان واقع ہے۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ اے دونوں دوستو ٹھہرو تاکہ ہم محبوبہ اور اس کے اس گھر کو یاد کر کے رولے جو ریت کے ٹیلے کے آخر پر مقام دخول اور حومل کے درمیان ہے۔ امرؤ القیس کو جب وہ کھنڈرات نظر آئی نا جہاں اس کی محبوبہ رہا کرتی تھی، تو اسے محبوبہ یاد آ گئی اور اس نے خود بھی رونا شروع کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ اس غم میں شریک ہونے کو کہا۔ اب آگے چلیں۔ فتوضح فالمقرات لم يعفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال وشمالی ہوگا وشمالی۔ اب دیکھیے، اور توضح اور مقرہ، لفظ توضح اور مقرہ یہ دو لفظ آیا ہے، یہ بھی جگہوں کے نام ہیں۔ یعفو آپ دیکھ لے ہوں گے، لم یعفو، یعفو عفو وعفوا وعفاء، دیکھیے پھر سے عفو وعفوا وعفاء سے بامعنی مٹنے کے، بامعنی مٹنے کے ہے، اور رسم بامعنی نشان، اور اس کی جو جمع آتی ہے رسم کی وہ رسومات و رواسم، اس کی یہ جمع آتی ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ نشان۔ نسجت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے ہواؤں کا چلنا، یہاں سے مراد جو ہے ہواؤں کا چلنا ہے۔ اب دیکھیے، اب میں آپ کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ تو بتا چکا ہوں، اب دیکھیے اگر ہم ترجمے پورے ملائیں گے تو اس وقت ملاتے وقت ترجمہ کیا ہوگا۔ اور توضح اور مقرہ کے درمیان واقع ہے جن کے نشانات اس جگہ سے نہیں مٹتے کہ اس پر جنوبی اور شمالی ہوائیں برابر چلتی رہتی ہے۔ یہاں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، یہاں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر جنوبی طرف سے ہوائیں چل کر میری محبوبہ کی جو نشانات ہے وہ تو
جنوبی ہوا اگر مٹا دیتی ہے تو شمال کی جانب سے جو ہوا چلتی ہے تو وہ واپس اس مقام کو اس نشانات کو جو مٹے تھے وہ واپس اسی طرح صحیح و سالم کر دیتی ہے۔ آپ اگر راجستھان پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ راجستھان میں جو ریت ہوا کرتی ہے، جب جنوبی طرف سے جب ہوا چلتی ہے تو اس وقت جب جنوبی طرف سے ہوا جب چلتی ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کوئی نشان رہتی ہے تو وہ مٹ جاتی ہے، پھر شمال طرف سے جو ہوا چلتی ہے تو وہی نشان جو میٹھی تھی وہ واپس آ جاتی ہے۔ تو شاعر یہاں سے اشارہ استعارہ کر کر اپنے محبوبہ کے مقام کو ذکر کر رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آگے جو ہے کل پڑھیں گے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔